اور آپ بڑے سخت مخالف تھے ہندوانہ رسومات کے۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے بیٹی کی شادی کرنی ہے میری مدد کرو، تو ایک شخص نے آ کے آپ سے پوچھا، کہا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، فرمایا کیوں مانگتا پھرتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ فرمایا بیٹی کی شادی کے لیے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کے فتاوی میں موجود ہے، کسی نے کہا تو حضور عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، اس کے لیے کسی سے مدد طلب کرنا، فرمایا خبردار، اشد ناجائز ہے، اشد۔ جب تیرے اوپر اللہ تجھے مال دے گا تو اللہ حج بھی اسی وقت تیرے اوپر فرض کرے گا۔ تجھے اجازت نہیں کہ تو کہتا پھرے کسی چودھری کے دروازے پہ جا کے کہے مجھے بھی بھیج دو۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جب رب رسول چاہیں گے خود تیرے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے، تجھے اجازت نہیں ہے دستے سوال دراز کر۔ کہا میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیوں سوال کرتے ہو؟ کہنے لگے جہیز دینا ہے۔ فرمایا جہیز تو ہندوانہ رسم ہے، اسلام تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ کس کے ہاں شادی کرنی ہے؟ کہا مسلمانوں میں۔ تو فرمایا وہ مطالبہ کر رہے؟ کہا حضور بس ایسی کچھ بات ہے۔ فرمایا انہیں سمجھانا چاہیے نہ کہ تجھے بھیک مانگنی چاہیے، اپنے اندر سے رسومات ختم کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں اپنی عزت ختم کر دینی چاہیے۔ آج کتنی ساری رسومات ہیں جن پر لوگ عمل کر رہے ہیں، کس قدر زیادہ مسائل ہیں ہمارے لیے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مہندی ہم نے ہندوؤں سے لی ہے، جوان لڑکیوں کا لڑکوں پر پھول پھینکنا ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے، یہ سارے لمبے چوڑے جہیز کے سلسلے، یہ سارے مطالبے کر کے مانگنا، یہ سارا ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے۔ اور اس کے لیے کتنے گھر ہیں جو جوڑتے جا رہے ہیں۔ فرمایا ہندوانہ رسمیں پوری کرنے کے لیے تم بھیک مانگو گے؟ پھر اس شخص کو دو جملوں میں بات سمجھائی، فرمانے لگے چپ کر کے دروازہ رسول پہ جھک، نبی پاک کے طریقے کے مطابق چل، تیری عزت بھی بچی رہے گی اور تیرا وقار بھی اللہ قائم فرما دے گا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہر اس پہلو پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، ہر اس پہلو پر جہاں کسی کے بھٹکنے کا خدشہ تھا۔ یہ ہمارے ہاں کیا کچھ مزارات پہ ہوتا ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، کس قدر تباہیاں، اور سجادہ نشین وہ میدان میں آ گئے ہیں جاہل لوگ بالکل جن کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، اور وہ سارا کچھ کھاتے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ڈالا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا حضور مزار پہ کس طرح جانا ہے؟ تو فرمایا جب کسی کے مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا، نہ مزار کو ہاتھ لگانا نہ چومنا، اور طواف بالاتفاق نہ جائز، بالکل نہ قریب جانا۔ ایک شخص نے کہا حضور روضہ رسول پہ جاؤں، قبر انور کو چوم لوں، جالی چوم لوں؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے تیرا منہ اس قابل ہے کہ نبی پاک کی جالیوں کو لگائے؟ منہ تیرا اس قابل ہے کہ حضور کی جالیوں کو لگے؟ کیسی بات کر رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک کے روضے پر بھی حد رکوع تک کوئی نہ جھکے، اس لیے کہ حضور اس سے راضی ہوتے ہیں جو نبی پاک کی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت اتباع شریعت کے اندر ہے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ان افکار و نظریات کو پوری دلیری کے ساتھ لکھا۔ ایک شخص نے کہا حضور بزرگوں کے مزارات پہ جاتے ہیں تو وہ والے فیوز و برکات نہیں ملتے جو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے، وہ والے فیوز و برکات نہیں ملتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کے مزارات پر جو عرس ہوتے ہیں اس میں غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں، اس وجہ سے بزرگوں نے بھی چہرے موڑ لیے، وہ تم سے راضی نہیں، تو تمہیں کس طرح سے فیوز و برکات میسر آئے؟ فرمایا ان کی تعلیمات کے مطابق تم چلنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالی آج بھی تمہیں ان کے مزارات سے فیض عطا فرمائے گا، آج بھی تمہیں اللہ تعالیٰ ان کے مزارات سے فیض عطا کرے گا۔ اور پھر یہ ہمارے ہاں سوئم ہوتا ہے، تیجا ہوتا ہے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا حضور یہ تیجا 10واں اس کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا غریب کو کھانا چاہیے، سارے محلے کو اکٹھے ہو کے نہیں کھانا، بقدر ضرورت گھر والا بندوبست کرے۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا جو امید کرے نا کہ کوئی مر جائے تو روٹی ملے گئی، اس کا تو اللہ دل سیاہ کر دے گا، تو باطن کالا ہو جائے۔ ان کی تعلیمات کے اندر جتنا حسن ہے۔ ایک دو باتیں اور عرض کر دوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ؟ یہ کچھ محفل والے ساتھی مجھے نظر آ رہے ہیں، محفلیں کرانے والے، تو مجھے ڈر بھی آ رہا ہے ان سے تھوڑا تھوڑا کہ یہ ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ ہم سامنے بھی تھے، آئے بھی تھے، اور انہوں نے اتنی سخت بات کر دی۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا امرد سے میلاد سن لیں، جس نوجوان کی داڑھی نہ آئی ہو اس کو امرد کہتے ہیں، ہو جوان داڑھی نہ، وہ عورت کے حکم میں ہے۔ کہا امرد سے نعت سنے، میلاد سن لیں، فرمایا ناجائز ہے۔
جب تک پوری داڑھی نہ ہو اس سے نعت سننا، جب تک اس کو داڑھی نہ نکلے اس سے نعت سننا جائز ہے؟ تو جو بیوٹی پارلر سے ہو کے آئے اس سے سننا جائز ہے؟ جو پوری تیاری کر کے آئے اس سے سننا جائز ہے؟ تماشا بنا دیا ہے مذہب کا لوگوں نے۔ فرمایا امرت سے چلے کچھ تو اپنے چہرے پر وہ بال باہر نکلنے دے، کوئی تو چھٹی دے، نظر تو آئے کہ مرد ہے۔ فرمایا بالکل ناجائز ہے، 100%، اس سے میلاد نہیں سنا جائے گا۔ اور یہاں حال ہی کوئی نہیں لوگوں کا، عجیب و غریب رنگ ڈنگ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ میرے بھائی ان کی تعلیمات، ان کے نظریات، ان کے افکار کو سمجھیے۔ اور پھر میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے روشن اور تابناک پہلو یہ ہے کہ وہ تبلیغ کرنے آئے تھے۔ بڑے بڑے بے راہ رو جو لوگ تھے ان کو لائے۔ مولانا جمیل الرحمان قادری ان کی اماں لے کے آئیں، کہنے لگی میرا بچہ بڑا شرارتی ہے، کوئی ایسی پھونک مارے صحیح ہو جائے۔ مولانا جمیل الرحمان جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آیا تو غور سے چہرہ دیکھا، کہا شہزادے کس بات کے شوقین ہو؟ کہا حضور کھانے پینے کا۔ فرمایا کھانا تمہاری مرضی کا، پڑھائی ہماری مرضی کی۔ کھانا تمہاری مرضی کا۔ یہاں کون غریب طالب علموں سے پیار کرتا ہے؟ چودھری صاحب سے کہنے سویرے لے کے آ جائے بچے، اترا قرآن پاک پڑھ کے اٹھنا جی۔ مولوی مجبور ہے، اس نے بچے لے کے پہنچ گیا ہے تو تہاڈے ابا جی فوت ہوئے نے، تسی بھی کچھ بارہ پڑھ لو بیٹھ کے، تسی دیگانے مگر ہی لگے پھر دے ہو، آ جاؤ بیٹھو۔ طالب علموں سے پیار، دین کے ان نوکروں اور چاکروں سے محبت، یہ فاضل بریلوی نے کہا مولانا کھانا تمہاری مرضی کا اور پڑھائی ہماری مرضی کی۔ وہ کل تک جو جمیل بڑے شرارتی تھے وہ اتنے بڑے عاشق رسول بنے کہ کہنے لگے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ۔ اتنے بڑے وہ عاشق بنے، اور ایک نہیں درجنوں بیسیوں بے حساب لوگ ایسے تھے جو فاضل بریلوی کی خدمت عالی مرتبت میں آئے۔ اعلیٰ حضرت کے ہاں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے ماہوار مقرر تھا، اور چھوٹا سا آدمی بھی ہے اور اتنے بڑے عالم تھے، ہزاروں لوگ مرید تھے، چھوٹے سے آدمی کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک بچہ شام کو آپ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی ذمہ داری تھی گھر سے افطاری کا سامان لانا، چھوٹا بچہ تھا، وہ ذرا دیر سے آیا افطاری کا سامان لے کر کے۔ جب پہنچا تو اعلیٰ حضرت کو جلال آیا، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ ایک تھپڑ اس کی گردن پہ دے مارا۔ اب لوگ کہتے ہیں مغرب ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو بے چینی کے ساتھ کبھی ادھر ٹہلتے ہیں کبھی ادھر ٹہلتے ہیں۔ بچہ خادم تھا، اس کی ماں زنان خانے میں خدمت کرتی تھی، والد بھی نوکری کرتے، خادم تھا۔ ہمارے گھر میں جو اماں برتن دھوتی ہے اس کو اجازت نہیں ہوتی اس برتن میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائے، اور یہ حال تو اب پیروں کا بھی ہو گیا، الا ماشاءاللہ مشائخ مولویوں کا بھی ہو گیا۔ ان کے گھروں میں بھی جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔